طلاق دے اس بانجھ عورت کو۔ ساس نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کے شوہر ارشد نے زویا کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ ارشد کی ماں کو بد دعا دیتی روتی ہوئی گھر سے چلی گئی۔ سال بعد اس نے ارشد کی دوسری شادی کر دی۔ اس کی 4 بچے ہو گئے۔ اب ارشد کی دوسری بیوی کی گھر پر حکمرانی تھی۔ ارشد کی ماں بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی تو اس کی بیوی بچے اس سے نفرت کرتے گھن کھاتے۔ اچانک ارشد کی نوکری چلی گئی۔ وہ پریشان مفت راشن کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر راشن تقسیم کرنے والی عورت پر پڑی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام ارشد ہے اور میرا تعلق ایک ایوریج گھرانے سے تھا۔ میرے والد کا انتقال تب ہوا جب میں صرف 13 سال کا تھا اور تب سے میری ماں نے مجھے پالنے پوسنے میں اپنی جان لگا دی۔ ہمارے گھر میں کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ ہم صرف 2 افراد پر مشتمل تھے، میری ماں اور میں۔ میری ماں ایک سیدھی سادی عورت تھی جو محلے میں سب کی عزت کرتی تھی اور سب اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی اور ان کی کام آتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میری شادی ہو جائے اور میں ایک اچھی بیوی لے آؤں جو اس کی خدمت کرے اور گھر کو سنوارے۔ میری ماں اکثر مجھے کہتی تھی کہ اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہیں شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہیے۔ میں اس کی بات کو ہنس کے ٹال دیتا تھا، لیکن وہ بار بار یہی بات کرتی رہتی تھی۔ خاندان میں کچھ لڑکیاں تھیں جنہیں وہ پسند کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں ان میں سے کسی کو اپنا ہم سفر بنا لوں، مگر میری نظر میں ایک اور لڑکی تھی جسے میں برسوں سے پسند کرتا تھا۔ وہ ہمارے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن دور پار کا رشتہ تھا۔ اس کا نام زویا تھا۔ زویا مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی شرافت اور وقار تھا جو مجھے بہت متاثر کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنی ماں کے سامنے ہمت کر کے زویا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے فوراً چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ اس کی ماں بڑی خطرناک عورت ہے اور ایسے خاندان سے رشتہ جوڑنا عقل مندی نہیں ہے۔ میری ماں نے یہ بھی کہا کہ اس کی ماں شادی کے مہینے بعد ہی اپنے شوہر سے الگ ہو گئی تھی اور ایسی عورت کی بیٹی کو بہو بنانا عقل کی بات نہیں۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا خاندان بہت بڑا ہے اور ہر خاندان میں ایک آدھ مسئلے والا فرد ہوتا ہے۔ اس کی ماں جیسی بھی ہے، زویا تو اچھی لڑکی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے اور سلیقے والی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ ہمارے گھر میں ہے ہی کون، آپ ہیں اور میں ہوں۔ زویا آئے گی تو یہ گھر مکمل ہوگا، اس کی موجودگی سے گھر میں رونق آ جائے گی اور آپ کو بھی سہارا ملے گا۔ میری باتوں پر ماں نے پہلے تو غصہ کیا، پھر خاموش ہو گئی اور کچھ دن سوچنے کے بعد میری خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور کچھ ہی مہینوں میں زویا میرے گھر کی دلہن بن کر آ گئی۔ میں بہت خوش تھا، مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ زویا بھی بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے میری ماں کے ساتھ نباہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ زویا صبح جلدی اٹھ جاتی تھی، ناشتہ بناتی تھی، میری ماں کے کپڑے دھوتی تھی اور ہر کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی، مگر میری ماں اس کے ہر کام میں نقص نکالتی تھی۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جاتا تو کہتی یہ تو پکی ہی نہیں ہے، اگر چائے تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی تو کہتی کہ کام چور ہے۔ ہر بات بس شوہر کی چاپلوسی میں لگی رہتی ہے۔ زویا ہر بات چپ چاپ سن لیتی، وہ کبھی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بولے گی تو گھر کا ماحول اور خراب ہو جائے گا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی اور کہتی تھی ماں جی ہیں، ان کا دل دکھانا گناہ ہے۔ میرے لیے زویا ایک مناسب بیوی تھی جو میرے دل کے بہت قریب تھی۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی، مجھے وقت دیتی تھی، میری پسند کا خیال رکھتی تھی، میرے جوتے پالش کرنا بھی اسے برا نہیں لگتا تھا اور میری دفتر سے واپس آنے پر دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی۔ میں اس کے ساتھ خوش تھا، اس کی خاموشی اور سلیقہ مندی مجھے بہاتی تھی، مگر ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شروع میں تو میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات میرے ذہن پہ چھانے لگی۔ ہم ایک دن ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور رپورٹ آنے کے بعد کہا کہ زویا کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، بلکہ یہی کہا کہ کچھ دوائیاں لینی ہوں گی، کچھ وقت لگے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات ہلکے انداز میں اپنی ماں سے ذکر کی اور کہا کہ زویا کو علاج کی ضرورت ہے۔ میری ماں نے اسی وقت اسے بانجھ عورت کہہ دیا اور کہا کہ اگر یہی لانی تھی تو خاندان میں کتنی اچھی لڑکیاں تھیں، ان میں سے کسی سے شادی کر لیتا۔ اب ماں ہر وقت زویا کو طعنے دیتی تھی۔ وہ کبھی کہتی کہ گھر کی عورت کا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے کہ شوہر کو اولاد دینا، وہ یہ فرض بھی ادا نہ کر سکی تو باقی کیا کرے گی۔ کبھی کہتی کہ یہ اوپر سے اتنی نیک بنی پھرتی ہے مگر اصل میں نصیب پھوٹا ہے۔ زویا یہ سب سنتی رہتی اور کچھ نہ بولتی۔ وہ چپ چاپ اپنی دعائیں مانگتی تھی اور میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔
घर का माहौल इतना कशीदा हो चुका था कि मुझे कहीं सुकून न मिलता था। दफ्तर से आकर भी दिल नहीं लगता था। मर्द को सुकून चाहिए होता है, और जब इसे घर में भी सुकून न मिले तो वो बेचारा कहाँ जाए, कहाँ छुपे और किससे रोए। मैं अक्सर रात को जागता था और सोचता था कि मेरी जोया जो इतनी प्यारी बीवी है, इसे मैं कहाँ ले आऊँ, जहाँ इसकी कदर हो, जहाँ कोई इसे ताना न दे, जहाँ कोई इसकी खामोशी को बुज़दिली ना समझे। मैंने कई बार माँ से कहा कि इसे ऐसे मत कहा करे, मगर माँ कहती कि मैं सच कहती हूँ, और सच कड़वा होता है। मैं तंग आ चुका था और बस चाहता था कि मेरी जोया माँ बन जाए, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, सब खुश हो जाए और हमारा घर फिर से एक जन्नत बन जाए। एक दिन मैं दफ्तर से निकला तो मेरा दिल अजीब हो रहा था, जैसे दिल में कुछ होने वाला हो। मैं रास्ते भर खामोश रहा और बगैर किसी से बात किए घर की तरफ रवाना हो गया। घर के करीब पहुंचा तो मुझे दरवाजे के बाहर ही आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आई कि क्या मसला है। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा पूरा घर एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। मेरी माँ और जोया दोनों आपस में झगड़ रही थी। मेरी माँ के चेहरे पर गुस्से की शिद्दत थी और दांत पीस रही थी, और ऊंची आवाज़ में जोया को बुरी बुरी बातें कह रही थी। वो गालियाँ दे रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि आज तो मैं तुझे तलाक दिलवा के रहूँगी, आज तेरा किस्सा तमाम कर दूंगी। मेरी माँ बार बार ये अल्फाज दोहरा रही थी कि मेरा बेटा मेरी एक आवाज़ पे तुझे तलाक दे देगा। तू देखना, ये मेरा हुक्म है, ये मेरी ज़िद है, और मैं आज पीछे नहीं हटूंगी। जोया थर थर काँप रही थी, लेकिन वो खामोश नहीं थी। वो चीख कर बोल रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे और वो कांपती हुई आवाज़ में कह रही थी, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो आज मुझे तलाक दी जा रही है? क्या मैंने कभी अपने शोहर से बेवफाई की? क्या मैंने कभी आपके बेटे को धोखा दिया? क्या मैं किसी और मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई हूँ, जो अब मुझे ऐसे रुसवा करने पे तुली हुई है? दोनों के दरमियान एक शदीद किस्म का सवाल जवाब हो रहा था। कोई खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी माँ के अल्फाज जहर आलूद थे और जोया के अल्फाज दुख से भरे हुए थे। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी माँ ने फ़ौरन मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि ये देखो, तुम्हारी बीवी की ज़बान देखो, किस तरह तुम्हारे सामने बोल रही है। ये तो तुम्हें भी एक दिन मुंह लगाएगी। अगर अभी इसको ना रोका गया तो ये आगे चलकर पूरे ख़ानदान को बदनाम करेगी। मेरी माँ गुस्से में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी और जोया को किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। मैंने बीच में आकर कहा कि क्या हो गया है अम्मा, ये सब किस लिए हो रहा है? आप दोनों क्या चाहते हैं? जोया की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली कि आज मेरा भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मैंने बरसों की नफरत बर्दाश्त की है। मैंने आपकी माँ के हर ताने को चुपचाप सहा है। मैंने इनके हर लफ्ज़ को खामोशी से बर्दाश्त किया है, लेकिन आज वो हद से बढ़ गई हैं। आज उन्होंने मेरे किरदार पे बात की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी माँ ने मेरी बात सुने बगैर ऊंची आवाज़ में कहा कि अभी इसी वक्त इसको तलाक दे दो, इस बांझ औरत को घर से निकालो, इसको अभी इसी वक्त फारग करो। मैंने कहा, अम्मा जी क्या बात कर रही हैं? आप तो हमेशा सब्र करने की तलकीन करती थी, आपको क्या हो गया है? मेरी माँ ने फिर वही जुमले दोहराए कि अगर तुमने इसे तलाक ना दी तो मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, मेरा दूध हराम हो जाएगा, मेरे मुंह पे थूक देना अगर तू मेरी बात ना माने तो, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत रायगां चली जाएगी। मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। वो फर्श पर बैठ गई और अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारने लगी और बाल नोचने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से दुहाई दे रही थी, जा अल्लाह मेरी सुन ले, जा अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैंने ऐसी औलाद पैदा की जो माँ की बात भी ना माने। वो खुद को दीवार से मारने लगी और ये मंजर इतना हौलनाक था कि मैं जज्बात में आ गया। मेरी आंखों के सामने माँ का चेहरा था, जो रोते हुए बिलक बिलक कर मुझे कह रही थी कि मुझे माफ़ ना करना, अगर तूने मेरी बात ना मानी। मैं जोया की तरफ मुड़ा। वो खामोश खड़ी थी। इसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रही थी। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मेरी ज़बान से बेख्तियार निकल गया, जोया मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो चंद लम्हे के लिए साकत हो गई। इसके चेहरे से जैसी सारी रोशनी छिन गई हो। वो एकदम पीछे हुई और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। इसने मेरी आंखों में देखा और कुछ ना कहा। वो चुप रही। इसने कोई शिकवा ना किया, ना कोई फरियाद की, सिर्फ मेरी माँ की तरफ देखा और आस्था से कहा, आज आपने जो मेरा घर बर्बाद किया है, अल्लाह आपको इसका हिसाब ज़रूर देगा। एक दिन आएगा जब आप अल्लाह से मौत मांगेंगी, लेकिन आपको मौत भी नहीं मिलेगी। इसने ये कहा और खामोश हो गई। मैंने इसे कहा कि अब चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा जहाँ कोई काम नहीं रहा, तुम्हारा सामान मैं खुद भिजवा दूंगा। वो पलटी और बिना कुछ कहे घर से चली गई। वो ना मेरे साथ कोई आखिरी बात करना चाहती थी और ना ही मुझे कोई शिकायत सुनाना चाहती थी। अगले दिन मैंने इसका सामान भी भिजवा दिया। इसका बाप इस दुनिया में नहीं था, सिर्फ एक माँ थी, शायद वो इसी के पास चली गई होगी।
میرے گھر کی خاموشی مجھ پر ایسے ٹوٹ کے چھائی کہ میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ میرا کمرہ جیسے ویران ہو گیا اور روز زویا کی موجودگی کی عادت ہو چکی تھی۔ اب ہر کمرے میں اس کی خاموشی گونجتی تھی۔ میں نے کہیں راتیں آنکھوں میں گزاری تھی، کہیں دن خود کو ملامت کرتا رہا۔ پھر میں ایک دن قریبی مسجد میں گیا، وہاں کے مفتی صاحب کے پاس بیٹھا اور ان سے سب کچھ بتایا۔ انہوں نے میری بات سنی اور کہا کہ ماں کا درجہ بہت بلند ہے، اگر تم نے اپنی ماں کا حکم مانا ہے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ بس یہی سوچ کر میں نے صبر کر لیا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ یہی میری تقدیر تھی اور یہی میرے حق میں بہتر تھا، مگر دل میں ایک خلا تھا جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ رشتے اتنے کچے نہیں ہوتے کہ اتنی آسانی سے دور ہو جائے، ان کو توڑنے میں وقت لگتا ہے، دل جلتے ہیں، آنکھیں برس جاتی ہیں اور روح چھلنی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو رشتے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، شاید ان کے نصیب میں جوڑنا ہی نہیں ہوتا، شاید وہ اللہ کی طرف سے ہی ہماری آزمائش ہوتے ہیں، اور وہ آزمائش ختم ہو جائے تو ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی خود کو یہی کہہ کر تسلی دی۔ میں نے اپنے دل کو یہ سمجھا لیا کہ جو ہوگا وہ مقدر تھا اور جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ وقت جیسے کسی بوجھ کی طرح گزرنے لگا، ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہو گیا۔ کمرے کی دیواریں خاموش ہو گئی تھی، زویا کی وہ مسکراہٹ، وہ چلتے ہوئے پائل کی آوازیں سب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ماں خاموش ہو گئی تھی، وہ بھی شاید سمجھ چکی تھی کہ زویا کی غیر موجودگی نے گھر کو سنسان کر دیا ہے، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کب مانتی ہے۔ وہ میرے لیے دوسری لڑکی ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ وہ دن رات کسی نہ کسی سے رابطے میں ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھتی، لیکن بات نہیں بنتی۔ وہ اکثر کہتی کہ اب میں تیری شادی جلدی کروں گی، تجھے پھر سے گھر بساؤں گی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی رشتہ فائنل نہ ہو سکا۔ ماں بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس بار میں ایسی بہو لاؤں گی جو میرے دل کو بہا جائے۔ پھر ایک دن وہ بہت خوش ہو کر گھر آئی اور کہا کہ ایک لڑکی ملی ہے، میرے دل کو بہت پسند آئی ہے، یہ ہماری ہی برادری کی ہے اور خاندان سے ہے۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کو دکھانے لے گئی۔ میں جب اس لڑکی سے ملا تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی مجھ سے کئی سال چھوٹی تھی اور اپنی عمر سے بھی کم دکھتی تھی۔ اس کی جلد صاف اور چمکدار تھی، آنکھوں میں شرم اور معصومیت تھی۔ اس کا نام عشرت تھا۔ وہ زویا سے نہ صرف زیادہ خوبصورت تھی بلکہ زیادہ خوش مزاج بھی لگتی تھی۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، اس کے لباس سے سلیقہ جھلکتا تھا۔ میری ماں عشرت سے بہت خوش تھی۔ وہ بار بار کہتی کہ ایسی بہو چاہیے ہوتی ہے جو گھر آتے ہی گھر کو رونق بخش دے۔ ماں نے جلدی سے رشتہ طے کر دیا اور میری دوسری شادی عشرت سے کر دی گئی۔ میں تو پھر مرد تھا، نئی بیوی ملی اور وہ بھی خوبصورت اور جوان۔ میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں نے ماضی کو بھلا دیا، میں نے وہ سب کچھ جو زویا کے ساتھ ہوا اسے اپنے ذہن کے پردے سے دھندلا کر دیا اور عشرت کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ عشرت نے آتے ہی گھر کو خوشبو سے بھر دیا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتی، کھانے پکاتی تو خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی۔ میری ماں عشرت کی گن گاتی رہتی، وہ کہتی دیکھو ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں جو آتے ہی گھر میں خوشی بھر دیں۔ اللہ نے بھی میرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا۔ شادی کے کچھ ہفتوں بعد ہی عشرت امید سے ہو گئی اور جب 9 مہینے گزرے تو مجھے پہلا بیٹا ملا۔ میرے دل کو سکون مل گیا۔ میں نے ماں کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو زویا کے ساتھ کبھی نہ آئی تھی۔ اس سال کے بعد دوسرے سال پھر عشرت امید سے ہو گئی۔ مجھے بیٹی ملی، ماں کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ عشرت کو دعائیں دیتی رہتی اور کہتی کہ یہ بیٹی نہیں نعمت ہے، وہ بہو نہیں رحمت ہے۔ اسی طرح 6 سال گزر گئے اور اللہ نے مجھے 4 بچوں سے نواز دیا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ میرے گھر میں ہر وقت بچوں کی آوازیں گونجتی تھی۔ عشرت ان کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی اور جب شام کو گھر آتا تو میرے دونوں بیٹے بھاگ کر میرے سینے سے لگ جاتے اور بیٹیاں میری گود میں بیٹھ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دیتی۔ ماں بھی روز عشرت کی گن گاتی اور کہتی دیکھو کیسے گھر کو بچے دیکھ کر بھر دیا۔ زویا جیسی تو بس منحوس عورت تھی جو آتے ہی گھر کو ویران کر گئی۔ میرا کام بھی اچھا ہو چکا تھا، مجھے ایک سرکاری دفتر میں ترقی مل رہی تھی، آمدنی بھی بہتر ہو گئی تھی، گھر کے حالات بہت سنور گئے تھے، زندگی جیسے نئی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ میں جب آئینے میں خود کو دیکھتا تو مجھے لگتا میں خوش قسمت انسان ہوں۔ ایک اچھی بیوی، 4 بچے، ماں کی دعائیں اور اچھی کمائی، یہ سب مجھے ملا تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا؟ اگر زویا کے ساتھ زیادتی ہوتی تو اللہ مجھے یہ سب نعمتیں کیوں دیتا؟ کبھی کبھی میں رات کو لیٹ کر یہ ضرور سوچتا کہ طلاق جیسے بڑے فیصلے میں کیا میں نے جلد بازی کی؟ کیا زویا واقعی اتنی بری تھی جب میں ماں کے دباؤ میں آ کر اپنا فیصلہ اس پر تھوپ دیا؟ مگر پھر دل کو یہ کہہ کر چپ کرا دیتا کہ اگر وہ میری تقدیر میں ہوتی تو واپس آ جاتی، اگر اللہ کو اس کا ساتھ منظور ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، اور اگر میں ظالم ہوتا تو اللہ مجھے اتنی نعمتیں نہ دیتا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہونے لگے، اسکول جانے لگے، عشرت بھی مصروف ہو گئی، میں بوڑھا ہونے لگا، میری کمر جھکنے لگی، آنکھوں پر اینک لگ گئی۔
رات کو دیر تک جاگنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ میری زندگی کی رفتار تیز تھی اور میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ زویا کا ذکر اب کسی زبان پر نہ آتا، وہ ماضی کا ایک باب تھا جو بند ہو چکا تھا اور شاید ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ میری ماں اب پہلے سے زیادہ ضعیف ہو چکی تھی، اس کے چہرے کی جھریاں گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور جسم کمزور ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل چال پھر سکتی تھی، جب اٹھتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے ان کی ہڈیاں آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ انہیں سہارا دینا پڑتا تھا، ان کی ٹانگوں میں دم نہیں رہا تھا۔ لیکن ان کا مزاج اب بھی ضدی تھا، جیسے پہلا تھا ویسے ہی اب بھی تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا ہر کام وقت پر ہو، اگر کوئی ذرا دیر کا دیتا تو انہیں چین نہ آتا۔ وہ غصے میں آ جاتی اور بڑبڑانے لگتی۔ ایک دن انہوں نے میری بیوی عشرت سے کہا کہ میرے 2 جوڑے کپڑے باتھ روم کے باہر پڑے ہیں، ان کو اٹھا کے دھو دو۔ عشرت اس وقت کسی فون کال پر مصروف تھی۔ اس نے ایک نظر کپڑوں کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا کہ جی ماں جی، تھوڑی دیر بعد دھوں گی، ابھی ذرا ایک کام نمٹا دو۔ لیکن میری ماں کم ماننے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اس گھر میں ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے، میں کہتی رہتی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ میں دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا، ماں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میں نے سمجھا کہ معمول کی بات ہے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو اچانک باتھ روم سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ میری جان حالت میں آ گئی۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ میری ماں باتھ روم کے فرش پر گری ہوئی تھی۔ ان کے منہ سے کراہنے کی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی انہیں ہاتھ لگاتا وہ چیخنے لگتی۔ میں نے فوراً کلینک سے 2 آدمی بلائے اور ماں کو ہسپتال لے کر گیا۔ ایکس رے کروایا تو پتہ چلا ان کی کہلے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اب ماں کا بستر سے اٹھنا بھی ممکن نہیں تھا، وہ مکمل طور پر چرپائی پر آ گئی تھی۔ ان کا ہر کام اب کسی اور کو کرنا تھا۔ شروع میں عشرت نے بہت ساتھ دیا، صبح صبح اٹھتی، ناشتہ بناتی اور پھر ماں کے پاس بیٹھ کر انہیں ناشتہ کھلاتی پلاتی، ان کے کپڑے تبدیل کرواتی، ان کی صفائی کا خیال رکھتی، ان کے چہرے پہ تیل لگاتی اور ان کے پاؤں دبایا کرتی۔ لیکن یہ سلسلہ صرف کچھ دن چلا، پھر عشرت کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کے لہجے میں وہ نرمی نہ رہی جو پہلے تھی، وہ جلدی چڑچڑا ہو جاتی۔ وہ کہتی میں ملازمہ نہیں ہوں کہ ہر وقت ایک انسان کے آگے پیچھے گھومتی رہوں۔ میری ماں کے ذاتی کاموں کے لیے ایک عورت کو رکھا گیا، وہ صبح آتی اور دوپہر تک رہتی، لیکن 15-20 دن بعد وہ عورت بھی کام چھوڑ کے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ ماں جی بہت بولتے ہیں اور ہر بات میں شکایت کرتی ہیں۔ میں نے دوبارہ عورت رکھی اور وہ بھی چند دن کے بعد چلی گئی۔ اس طرح بدل بدل کے کہیں عورتیں آئیں اور چلی گئی، لیکن ماں کی خدمت کا زیادہ تر بوجھ میری کندھوں پہ آ گیا۔ میں صبح ان کے بستر کے پاس جاتا، انہیں اٹھاتا، سہارا دیتا، ان کے بال بناتا، پانی دیتا، کبھی کبھی کھانا خود کھلاتا، دن بھر ان کے سرہانے بیٹھا رہتا، ان کی باتیں سنتا اور رات کو ان کے پاؤں دباتا۔ جب میں کسی کام سے باہر ہوتا تو دل وہی ماں کے پاس رہتا، کیونکہ وہ اب بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ روتے روتے کہنے لگی کہ بیٹا، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، میں کسی کے رحم پہ جی رہی ہوں، نہ خود کچھ کر سکتی ہوں نہ کسی سے کچھ کہہ سکتی ہوں، میری ساری کمائی ہمیشہ عشرت کے ہاتھ میں جاتی رہی تھی، میں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی، میری تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں جاتی تھی، جب میں ریٹائر ہوا تو میری پینشن کا کارڈ بھی اسی کے پاس تھا، میری ماہانہ پینشن کے پیسے بھی وہی نکالتی تھی اور مجھے جیب خرچ کے لیے کچھ پیسے دیتی تھی۔ اب ماں بیمار تھی اور ان کے لیے دوائیوں اور ضرورت کی چیزوں کے لیے مجھے اکثر پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن عشرت مجھے ہر بار حساب کتاب کر کے پیسے دیتی تھی، کہتی تھی کہ تمہارے 4 بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے، کالج کے اخراجات الگ، یونیورسٹی کے الگ، ان سب کو کیسے سنبھالوں؟ میں خاموش ہو جاتا اور وہ حساب کا رجسٹر کھول کر دکھاتی کہ یہ اتنے پیسے بچوں کی فیس میں گئے، یہ اتنے پیسے کچن میں گئے، یہ اتنے بجلی کے بل میں گئے، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اتنے پیسوں کی؟ جب میں کچھ کہتا تو وہ غصے میں آ جاتی، کہتی کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، زمانہ بہت مہنگا ہو گیا، ہر چیز میں خرچہ ہے، میں ایک ایک پیسے کا حساب رکھتی ہوں اور تم بس ماں کے لیے ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہو۔ کبھی کبھی وہ اتنی مصروف ہو جاتی کہ کھانا دینا ہی بھول جاتی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ شام کے وقت میں ماں کے پاس بیٹھا تھا، دونوں بھوکے تھے، عشرت اپنی کسی سہیلی کے ہاں گئی ہوئی تھی، رات کے 10 بجے واپس آئی اور آ کر کہنے لگی اوہو، میں تو بھول گئی کہ تم دونوں کو کھانا دینا تھا، اب کیا کروں، میں خود بھی نہیں کھا سکی ابھی تک، اور کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کسی کام سے بازار جانا ہوتا تو میرے بیٹے کو ساتھ لے جاتی تھی اور مجھ سے کہتی کہ اب مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے، میرے بیٹے ہیں نا، وہ مجھے بازار لے جاتے ہیں، تمہیں کون سا چلنا ہوتا ہے، تم تو ویسے بھی گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو۔ میں بس ایک کونے میں پڑا رہتا تھا، ایک صوفے پہ بیٹھا، جو شاید اب میری مستقل جگہ بن چکی تھی۔ موجودگی یا غیر موجودگی سے کبھی کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری ماں جب مجھے دیکھتی تو وہ رونے لگتی اور کہتی کہ اب تو کتنا مجبور ہو گیا ہے،
अपनी बीवी से जेब खर्च मांगता है। तू कब से एक कोने में बैठा है जैसे तू कोई फर्नीचर है। मोहल्ले वाले भी मेरी हालत पे बातें बनाने लगे थे। कुछ लोग कहते कि जेरान मरीज है, बीवी के अशारों पे नाचता है। बीवी अगर कहे कि जमीन छोड़ दो तो ये जमीन छोड़ देगा। इन दिनों मैं अक्सर इस लम्हे को याद करता जब मैंने अपनी खुशी से सब कुछ इशरत के नाम किया था। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि ये वही औरत है जिसने तुम्हें औलाद दी है, इसके नाम सब कुछ कर दो, और मैंने कर दिया। मैंने अपने मकान का कागज़ भी इसके नाम कर दिया और पेंशन का कार्ड भी इसके हाथ में दे दिया। माँ ने कहा कि इसने तुम्हें औलाद दी है, इसके कदमों में जन्नत है। पर अब मैं सोचता हूँ कि कौन सी ऐसी अनोखी औलाद थी जो कोई नहीं देता। हर बीवी अपने शोहर को औलाद देती है, लेकिन औलाद भी कैसी थी। मेरी बेटियाँ मेरी बात नहीं मानती थी और मेरे बेटे मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब देते थे। मैं और मेरी माँ एक दूसरे के सामने बैठे होते और दोनों की आंखों में एक ही सवाल होता, क्या हमने ये सब कुछ इसी दिन के लिए किया था। इशरत बिल्कुल अपने नाम की तरह हो गई थी। अपने लिए नए नए कपड़े बनवाती थी, पार्लर जाती थी। कहते हैं कि जब औलाद जवान हो जाती है तो बीवी में के हाथ में ज़्यादा होल्ड आ जाता है। मेरे घर का भी यही मामला था। जब बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हुई तो वो सबके साथ प्लान बनाकर पहाड़ी इलाकों में सैर करने चले गए। मुझसे तो किसी ने झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि आपने आना है या नहीं। बाद में वहां जाके फ़ोन पे बताया कि ज़ाहिरा दादी के पास किसी ने तो रुकना था, इसीलिए हमने आपसे नहीं पूछा। मैंने इशरत से कहा कि घर में कोई पैसे भी नहीं, राशन भी नहीं पड़ा, तो कहने लगी, पैसे तो मेरे पास भी नहीं, हम जहाँ बैठे हैं पैसों की ज़रूरत है, तुम कहीं से उधार ले लो। लेकिन मैं इसको क्या बताता कि पहले ही इतना उधार उठा चुका था, अब तो मुझे कोई उधार भी नहीं देता था। इधर मेरी माँ चारपाई पर पड़ी जोर जोर से बातें कर रही थी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तेरी बीवी तो निकल गई है, तेरे बच्चे भी चले गए, अब मैं क्या भूख से मर जाऊँ। ये दिन भी देखना था। इसको पाला, इसको जवान किया, और आज देखो ये माँ का रोटी नहीं खिला सकता। मुझे इतने सालों में अपने काम खुद खुद करके खाना तो बनाना आ ही गया था, लेकिन घर में राशन होता तो मैं कुछ बनाता। मैं बाहर निकल गया, इधर उधर देखने लगा। एक जगह देखा, बड़ा सा बंगला था जिसके सामने राशन तकसीम हो रहा था। मैंने कहा चलो यहीं से राशन ले जाता हूँ। जब मैं राशन लेने के लिए एक लंबी सी कतार में खड़ा था तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बार बार जमीन की तरफ देख रहा था। मैं कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं था, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, कभी किसी से मांग के नहीं खाया था। हाँ, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आया था तो उधार ले लिया था, और वो भी अपने चंद पुराने दोस्तों से। लेकिन आज जो खैराती कतार में खड़े होना था, ये मेरे लिए बिल्कुल नया और दुख भरा तजर्बा था। मेरे सामने लोग बड़ी हकीकत से खड़े थे। एक औरत सामने खड़ी थी जो हाथों में बोरियों के थैले लिए सबको तकसीम कर रही थी। लोग इससे दुआएं कर रहे थे। कोई कह रहा था, अल्लाह के बाद अगर किसी ने हमें बचाया है तो ये औरत है। किसी ने कहा, अगर ये ना होती तो हमारे बच्चे भूखे सोते। लोग इसके सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रहे थे, जैसे वो ज़मीन पर खुदा की कोई ख़ास बंदी हो। मेरी बारी आई। मैंने थोड़े से कांपते हाथों के साथ हाथ आगे बढ़ाए। मेरी नज़रें झुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे पहचान ले। मैं वो अरशद था जिसके पास एक वक्त था जब अच्छा कमरा था, नौकरी थी, बीवी थी, बच्चे थे, लेकिन आज मैं एक बोरी के थैले के लिए कतार में खड़ा था। जब इस औरत ने मेरे हाथ पे बोरी रखी तो मेरे हाथ थम से गए, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। मैंने नज़रें उठाई तो सामने जो चेहरा था वो कोई और नहीं बल्कि जोया थी। वही जोया जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी की कई दिन रात गुजारे थे। वही जोया जिसके चेहरे पर मैंने कभी हंसी देखी थी, कभी आंसू देखे थे। मैं कैसे न पहचानता इस औरत को जिसके साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता जुड़ा था। इसके चेहरे में थोड़ा फ़र्क ज़रूर आया था, लेकिन वो आंखें, वो चेहरे का रंग, वो अंदाज वही था जैसे पहले था। वो मुझे पहचान गई थी। चंद लम्हे के लिए रुकी, फिर अपने साथ खड़ी एक दूसरी औरत को कहा कि तुम बाकी लोगों में राशन बांटना, मैं ज़रा उधर जा रही हूँ। वो मुझे एक तरफ ले गई और बहुत खामोश थी, लेकिन इसकी आंखों में सवाल थी, जैसे वो पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसने आहिस्ता से कहा, आप यहाँ क्यों हैं, राशन क्यों लेने आए हैं, आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप तो मजबूत थे, आप तो ज़िंदगी के हर कदम पर खुद को संभालते थे, आपको क्या हो गया, आप इतने बीमार, इतने कमज़ोर क्यों लगते हैं। इसके लहजे में वही पुरानी फिक्र थी, वही एहसास था जो एक बीवी को अपने शोहर के लिए होता है। लेकिन फिर वो अचानक चुप हो गई, जैसे इसे याद आ गया हो कि मैं अब इसका कुछ नहीं हूँ, मैं अब इसके किसी रिश्ते में नहीं हूँ। हम दोनों के दरमियान एक खामोश दीवार खड़ी हो चुकी थी। मैं इसके सामने खड़ा था और मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और आहिस्ता से कहा कि जोया, मुझे माफ़ कर दो। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था। जब तुम थी तो कुछ नहीं था लेकिन सुकून था। आज सब कुछ है लेकिन दिल खाली है। मैंने इसे बताया कि मेरी माँ बीमार हो गई है। मैंने इसे बताया कि मेरी बीवी मुझे अब ज़रूरत के वक्त याद नहीं रखती।
میں نے اسے بتایا کہ میرے بچے میرے ہاتھوں سے نکل گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کتنا ٹوٹ چکا ہوں۔ زویا خاموش کھڑی تھی، وہ بس سن رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے راشن بانٹ رہی ہو؟ تمہاری زندگی میں کیا ہوا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ جب تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مجھے کسی نے پناہ نہیں دی۔ میری ماں کو جب پتہ چلا کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے تو اسی رات اسے دل کا دورہ پڑا اور اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ میں سڑکوں پہ پھرنے لگی، مانگنے کی نوبت تک آ گئی۔ میں کسی دروازے پہ کھٹکھٹاتی تھی، کبھی کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک انسان آیا، ایک ایسا انسان جس نے مجھے اپنی بہن بنا لیا۔ وہ بہت امیر تھا لیکن دل کا بہت اچھا تھا۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی، اس نے میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھا۔ اس کی بیوی بچے سب نے مجھے اپنایا اور مجھے راشن بانٹنے کی ذمہ داری دے دی تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں جو کبھی میری طرح بیچاروں مددگار تھے۔ یہ بنگلہ بھی اسی کا ہے، میں اسی کے لیے کام کرتی ہوں۔ میرا کام صرف اتنا ہے کہ مجھے ہر روز ان غریبوں میں چیزیں تقسیم کرنی ہوتی ہے تاکہ میرے دل کو سکون ملے اور جو درد میں نے سہا وہ کسی اور کو نہ سہنا پڑے۔ ماں تو میں نہیں بن سکی لیکن آج اتنے سارے بچے ہیں جو مجھے ماں کہہ کے بلاتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس ہوتی ہے جو میرے دل کو سیراب کرتی ہے۔ میری زندگی کسی کام تو آئی۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا خالی پن محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ مجھے اس لمحے شدت سے احساس ہوا کہ میری زندگی اچھی نہیں گزری، زویا کی گزری تھی۔ وہی زویا جو کل سڑکوں پہ پھر رہی تھی آج دوسروں کے لیے آسرا بن چکی ہے، اور میں جو کل اپنے غرور میں جیتا تھا آج ایک تھیلے کے لیے لائن میں کھڑا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا زویا مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی تھی، میں نے تمہیں نہیں سمجھا، میں نے صرف دوسروں کی باتیں سنی۔ میں نے وہ دن یاد کیے جب میں نے ماں کے کہنے پر تمہیں طلاق دی۔ اب وہی ماں چارپائی پہ پڑی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایک پیسے کو ترس رہا ہوں۔ زویا خاموش رہی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جن میں شکوے بھی تھے، دکھ بھی تھا اور شاید تھوڑی سی معافی بھی تھی۔ میں نے اس سے ماں کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا، وہ کس حال میں اور کس طرح میں سب کچھ سہ رہا ہوں۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ہوا بھی رک گئی اور پھر وہ پلٹی اور دوبارہ راشن تقسیم کرنے لگ گئی اور میں وہاں سے نکل آیا، لیکن دل میں ایک بوجھ اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے کم از کم اس کے سامنے اپنی غلطی تسلیم تو کی اور معافی مانگنے کا حوصلہ تو کیا۔ زویا نے میری حالت دیکھی تو اس کے لہجے میں ایک بار پھر وہی نرمی اتر آئی جو کبھی ہمارے رشتے کی پہچان تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارا ایک سینٹر ہے جہاں پر ایسے بزرگوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، ان کا علاج بھی ہوتا ہے اور ان کی خدمت میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ میں بھی زیادہ تر وہیں رہتی ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو اپنی ماں کو وہاں لے آؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور دل میں ایک اطمینان سا محسوس کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ اس دن شام کو میں گھر آیا، ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور میری طرف دیکھ کے رو رہی تھی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ساری بات تفصیل سے سنائی۔ زویا نے کہا ہے کہ ان کے سینٹر میں ان کا علاج بھی ہوگا اور بہت اچھی دیکھ بھال بھی ہوگی۔ ماں پہلے تو چپ رہی، پھر کہنے لگی کیا وہ زویا تھی جو تمہیں راشن دیتے وقت ملی تھی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی بیٹا میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، تمہیں اس سے الگ کر دیا اور خود بھی اس کا دل دکھایا۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا اب وقت بدل چکا ہے اور زویا نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ کو اچھا علاج ملے اور اچھا ماحول ملے۔ ماں نے میری بات مان لی۔ اگلے ہی دن زویا نے ایک باقاعدہ ایمبولینس بھیجی جو اس کے سینٹر کی تھی۔ سفید رنگ کی گاڑی دروازے پہ آ کے روکی تو محلے والے حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ماں کو پیار سے اٹھایا، ان کی دوائیں اور ضروری سامان رکھا اور ایمبولینس میں بٹھا دیا۔ جب ہم سینٹر پہنچے تو میری حیرت کی انتہا نہ تھی۔ وہاں ایک بڑی سی عمارت تھی جو صاف ستھری، ہر طرف ہریالی، درخت تھے، پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی کئی عورتوں اور نوجوان لڑکیاں ہمیں خوش اخلاقی سے سلام کر کے آگے بڑھی، ماں کو ایک وہیل چیئر پہ بٹھایا اور نرمی سے اندر لے جایا گیا۔ زویا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے میری ماں کو ماتھے کو چوم کر کہا یہ میری ساس رہ چکی ہیں، ان کا ادب اور خدمت کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہاں موجود تمام لڑکیوں نے ماں کو ایک خاص عزت دی جیسے وہ اس کی اپنی ہو۔ کسی نے اس کے پاؤں دبائے، کسی نے ہاتھ تھامے، کسی نے ان کے لیے سوپ تیار کروایا۔ ماں کی آنکھیں بار بار زویا کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن الفاظ نہیں مل رہے۔ اب ماں کی دیکھ بھال وہیں ہونے لگی۔ زویا بھی وہاں آتی جاتی رہتی تھی اور ہر بار جب وہ ماں کے پاس بیٹھتی تو ان کے چہرے پہ سکون آ جاتا تھا، ان کے ہاتھوں میں تسلی ہوتی تھی۔ زویا نے اس سینٹر کو گھر جیسا بنا دیا تھا جہاں ہر بزرگ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کیا گیا۔ ہر کمرے میں راحت تھی، ہر بستر کے پاس مسکراہٹ تھی۔ جب میں ماں کو وہاں چھوڑ کے واپس گھر آیا تو میری بیوی نے جیسے شکر ادا کیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے جو یہ مصیبت ہمارے سر سے اتری۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا تم لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ایک بیمار اور ضعیف عورت تمہاری ماں جیسی ہو، تم اس کے جانے پہ خوش ہو رہے ہو؟
وہ हंसी और कहने लगी, क्यों ना खुश हो, इसने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, रोज़ लड़ाई रोज़ ताने। मेरे दिल में शदीद गुस्सा था। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जहाँ नहीं रहूँगा, मैं भी वहीं चला जाऊँगा, तुम लोगों को मेरी भी ज़रूरत नहीं। वो लापरवाही से कहने लगी, हाँ अभी चले जाओ, कल की जाने की बात ना करो, आज ही निकल जाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस रात मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा जिसमें मेरी इज्जत नहीं, जिसमें मेरे जज्बात की कोई कीमत नहीं। अगले दिन मैं सेंटर चला गया। जोया मुझे देख के चौंकी। इसने कुछ ना कहा, लेकिन शायद वो समझ गई थी मैं भी अब बेकार हो चुका हूँ। इसने आहिस्ता से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे घर में मेरे लिए जगह बाकी नहीं रही। जोया ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई और कहा, आप यहाँ रह सकते हैं जहाँ सब के लिए जगह है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि आप यहाँ काम भी शुरू कर सकते हैं जहाँ लोगों की खिदमत करने वाले बहुत कम हैं, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दिल से किसी की मदद करना चाहें। इसने मेरी नौकरी भी लिखवा दी। मुझे अजेंटमेंट यानी स्पोर्ट डिपार्टमेंट में रखा गया, जहाँ मेरा काम था राशन की पैकिंग करना, इसे तकसीम करना, बुज़ुर्गों को इनका सामान देना, इनकी दवाएं लेना, और इन दिन के इख्तिताम पर सेंटर में ही एक कमरा दिया गया जिसमें मैं रात गुजार सकता था। जोया और मेरा रिश्ता अब दोस्ती का था, लेकिन इसकी मौजूदगी से मुझे अजब सा सुकून था। वो मुझे कभी एहसास नहीं दिलाती थी कि मैंने इसके साथ क्या किया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हर लम्हा सोचता कि मैंने कितनी बड़ी दौलत खो दी। मैंने एक ऐसी औरत को छोड़ दिया जो आज भी मेरे लिए दवाएं करती है, जो मेरी माँ की खिदमत में लगी है और जो मुझे दोबारा जीने की राह दिखा रही है। अब मैं हर सुबह सेंटर के बागीचे में वॉक करता हूँ, हर दोपहर बुजुर्ग के साथ खाना खाता हूँ, और हर शाम राशन बांटने में जोया का हाथ बटाता हूँ। मेरी माँ का चेहरा अब मुतमिन है और अक्सर कहती है, बेटा जोया जैसी बहू साहब को मिले। और मैं हर बार नज़र झुकाकर दिल में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे मेरी गलतियों की सज़ा तो दे चुका, अब थोड़ी सी माफ़ी भी दे दे। और कहानी यही ख़त्म होती है जहाँ ज़िंदगी ने मुझे सबक दिया कि सुकून दौलत में नहीं होती, इज़्ज़त ताकत में नहीं होती, और रिश्ते गुरूर में नहीं बल्कि आजिज़ी से निभाए जाते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया, लेकिन जो सबसे चीज़ कीमती खोई वो थी एक नेक दिल औरत, एक वफ़ादार बीवी, एक खामोश खिदमतगज़ार साथी, और इसका नाम था जोया। अब मैं अक्सर इस सेंटर के बाहर बेंच पर बैठा होता हूँ जहाँ सामने से दरवाज़ा नज़र आता है, जिससे जोया रोज़ बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ लेकर निकलती है। कभी किसी बुजुर्ग की फाइल, वो आज भी वैसे ही काम में लगी हुई थी जैसे वो मेरी ज़िंदगी में लगी रहती थी। मैं इसे देखता हूँ और सोचता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आया था जब मैंने इस औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। माँ के कहने पर जज्बात में आकर इसका सब कुछ छीन लिया था, और आज वो औरत मेरी माँ बाप की तरह मेरी भी खिदमत कर रही है। वही मुझे रहने को जगह दे रही है, वही मुझे खाना खिला रही है, और वही मेरी बेसुकूनी को सुकून में बदल रही है। जोया ने ज़िंदगी को हार कर नहीं जिया, बल्कि इसने तकलीफ़ को इबादत में बदल दिया। इसने तलाक को बदनामी नहीं बनाया, बल्कि इसे नेकी में बदल दिया। आज वो जिस भी राशन का थैला किसी गरीब के हाथ में देती है, वो सिर्फ आटे दाल की पूरी नहीं होती, वो इस दुआ का हिस्सा होती है जो दिल से करती है, किसी को कभी बेसहारा ना होना पड़े। माँ अब इस सेंटर में बहुत खुश है। वो हर आने वाले से जोया की तारीफ़ करती है, कहती है कि ये मेरी बेटी से बढ़कर है, ये वही बहू है जिसे मैंने कभी कबूल नहीं किया था, और आज इसकी दुआओं से मैं जी रही हूँ। और मैं हर रात अपने बिस्तर पर लेटकर खुदा से यही कहता हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने नादानी में बड़ा गुनाह किया, लेकिन तू बड़ा रहीम है, तू मेरे दिल को सुकून दे दे, मेरी माँ को सेहत दे दे, और जोया को दुनिया और आखिरत की हर खुशी दे दे। क्योंकि अगर दुनिया में कोई फरिश्ता उतर सकता है तो वो मेरी नज़र में जोया ही है। अगर कभी कोई रिश्ता निभाने का मौका मिले तो इसे जज्बात में आकर ना तोड़ो, क्योंकि कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी से नहीं, आपकी रूह से भी जुदा हो जाते हैं, और फिर इनकी कमी सारी उम्र रहती है। यही मेरी आप बीती है, यही मेरी असल कहानी है, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती का सबसे सच्चा अंजाम है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।